حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے۔ امیر معاویہ کے انتقال کے فوراً بعد اس کا ناپاک بیٹا یزید پلید تخت نشین ہوتا ہے۔ تخت نشین ہونے کے بعد ہر اعتراف چاروں طرف علاقے میں خطوط بھجوا دیتا ہے، حکم نامہ بھجواتا ہے کہ سب سے کہہ دو، اپنے وزیروں کو اپنے غلاموں کو کہتا ہے کہ سب کو اعلان کر دو، یہ حکم جاری کر دو کہ یزید کی بیعت قبول کر لے۔ اور مدینے میں بھی اعلان نامہ پہنچایا جاتا ہے، حکم نامہ پہنچایا جاتا ہے، مدینے میں بھی یہ اعلان کرایا جاتا ہے کہ اب یزید تخت پر بیٹھا ہے، یزید کی بیعت تم لوگوں کے اوپر ضروری ہے، تم لوگ یزید کی بیعت کر لو۔ امام پاک بھی یہ سنتے ہیں، اس وقت جو مدینہ میں گورنر موجود ہوتا ہے ان کا نام مسلم بن عقبہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس وقت جب یزید تخت نشین ہوا تھا، اس وقت جو مدینہ میں گورنر تھا اس کا نام مسلم بن عقبہ تھا، جس کے سینے میں محبت اہل بیت کا چراغ روشن تھا، الحمدللہ۔ مسلم بن عقبہ جن کے سینے میں محبت اہل بیت موجود تھی، سیدہ فاطمہ کی محبت تھی، تمام صحابہ اور اہل بیت اطہار کی محبت گامزن تھی۔ حضرت مسلم بن عقبہ کے سینے میں اہل بیت کی محبت کا چراغ روشن تھا، اہل بیت سے سچی محبت کرتے تھے، اور وہ مدینہ میں گورنر تھا، مدینہ میں اس وقت حاکم تھا جب یزید پلید نے گدہ نشین ہو کر کے یہ اعلان کیا، یہ حکم جاری کر دیا، یہ حکم نافذ کر دیا کہ سب سے میری بیعت لے لو۔ یزید نے یہ حکم جاری کیا کہ سب سے میری بیعت لے لو، خاص طور پر حسین ابن علی سے میری بیعت لے لینا۔ یزید نے یہ حکم نافذ کر دیا، یزید نے یہ اعلان کر دیا اپنے وزیروں کے حوالے سے، اپنے وزیروں کے ہمراہ یہ اعلان کرا دیا کہ سب سے میری بیعت لے لو، خاص طور پر حسین ابن علی اور اس کے گھرانے میں جو معتبر شخصیات ہے ان سے میری بیعت لے لینا، انہیں کوئی مہلت نہ دینا، میری بیعت لے لینا۔ جو مسلم بن عقبہ مدینے کے اس وقت گورنر تھے، وہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں تھا، مولا حسین کی محبت آپ کے دل میں گامزن تھی، وہ مولا حسین کی بارگاہ میں مشورہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ مولا حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یزید اس وقت امیر معاویہ کے انتقال کے فوراً بعد تخت نشین ہو گیا ہے، وہ تخت پر بیٹھ گیا ہے، حکومت کے تخت پر فائز ہو گیا ہے، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے، اے حسین ابن علی، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کی عزت، آپ کی جوتیوں کو میں اپنے سر کا تاج بناتا ہوں، میرے سینے میں آپ کی محبت ہے، پر اس وقت میں مدینے کا گورنر ہوں اور یزید کے طرف سے حکم ہوا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ خط آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، اب آپ بتائیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں آپ سے یزید کی بیعت نہیں لیتا ہوں، تو آپ سے میں اگر یزید کی بیعت نہیں لیتا ہوں تو یزید مجھے تخت سے معزول کر دے گا، برخاست کر دے گا۔ مولا حسین ابن علی نے فرمایا، کیا تو اپنے تخت کو بچانے کے لیے ہمیں گرفتار کرے گا؟ کیا تو اپنے تخت کو بچانے کے لیے ہماری بیعت یزید کے لیے لے گا؟ مولا حسین نے جب اتنا فرمایا تو مسلم بن عقبہ نے کہا، اے میرے آقا حسین، میرے داتا حسین، مولا حسین، آپ کے لیے تو میں ایسی ہزاروں عہدے کو قربان کرنے کو تیار ہوں۔ مسلم بن عقبہ نے کہا تھا کہ یزید کے طرف سے مجھے خط آیا ہے، خطوط آیا ہے، میں خط آپ کے سامنے لے آیا ہوں، میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں، میں آپ کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا ہوں، زبردستی نہیں کرتا ہوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مولا حسین اپنے گھر آتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، گھر والوں سے کہتے ہیں کہ تیاری کر لو، اب مدینے کی زمین ہمارے لیے تنگ کر دی گئی ہے، اللہ اکبر۔ مولا حسین جہاں پیدا ہوئے ہیں، جہاں آپ کا بچپنا گزرا ہے، جہاں آپ کی جوانی گزری ہے، مولا حسین اپنے گھر آ کر کے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ اب تیاری کر لو۔ مولا حسین گھر والوں سے کہتے ہیں کہ اب تیاری کر لو، اب مدینے کی زمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ اگر ہم مدینے میں رہیں گے اور یزید کی بیعت نہیں کریں گے، یزید اور فوج لے کر کے آئے گا اور مدینے میں قتل و غارت کرے گا، مدینے میں خون ریزی کرے گا۔ مولا حسین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ یزید کی بیعت کرے، یہ گوارا مولا حسین کو نہیں ہے، یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ نانا کے مدینے میں خون ریزی ہو، نانا کے مدینے میں
قتل و غارت ہو، اسی لیے مولا حسین سینے میں پتھر رکھ کر جو ہے مدینے سے سفر باندھتے ہیں۔ اونٹوں کے کجاوے کو کسا جا رہا ہے، اونٹوں پہ سامان لدا جا رہا ہے۔ مولا حسین اپنے گھر والوں کے ہمراہ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائی حسن کے بچوں کے ساتھ، اپنی بہن زینب اور اپنے گھرانے کو لے کر کے، کل ملا کر کے اہل بیت اطہار سے، اہل بیت نبوت سے 17 لوگ موجود تھے، اور جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے، آپ کے قبیلے کے لوگ تھے، کل ملا کے پورے 82 لوگوں کے ساتھ مولا حسین مدینے سے سفر باندھتے ہیں۔ مولا حسین اونٹوں کے کجاوے پر سامان کو لدے ہیں، سامان کو کسے ہیں۔ مولا حسین دل میں پتھر رکھے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہتا نظر آتا ہے۔ مولا حسین کے دل سے پوچھو، آج مولا حسین کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے کہ جہاں نانا کے کاندھے پہ کبھی سوار ہوتے تھے، آج نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ آج اگر کوئی حاجی 15 دن کے لیے مدینہ عمرہ کے لیے جاتا ہے، آج اگر کوئی 1 مہینے کے لیے جاتا ہے، آج اگر کوئی حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، آج اگر کوئی 10 دن کے لیے عمرہ کے لیے جاتا ہے، یاد رکھیں مدینے کی در و دیوار سے کوئی نسبت نہیں، محبت کے علاوہ مدینے کی زمین سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ نہ مدینے میں ہمارا چچا ہے، نہ مدینے میں ہمارا باپ ہے، نہ مدینے میں ہمارا بھائی ہے، نہ مدینے میں ہمارے رشتہ دار ہے۔ پوچھو حجاج کرام سے، آج بھی اس محفل میں اکثر لوگ حاجی بیٹھے ہیں، پوچھو حجاج کرام سے جو حج کر کے آئے ہیں، جو عمرہ کر کے آئے ہیں، 10 دن کے لیے مدینہ عمرہ کے لیے جاتا ہے، جب آتا ہے تو دل نہیں مانتا ہے، خون کے آنسو مسلمان بہاتا ہے، سرکار کی گلی سے آنا نہیں چاہتا ہے، سرکار کی در و دیوار سے جدا نہیں ہونا چاہتا ہے۔ جب ایک عام انسان، عام امتی کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، مولا حسین جو مدینے میں پیدا ہوئے، مولا حسین جو مدینے میں چلے پھرے ہیں، مولا حسین جن کی بچپنا مدینے میں گزرا ہے، مولا حسین جن کی جوانی مدینے میں گزرا ہے، مولا حسین سفر کو باندھتے ہیں۔ اونٹوں کے کجاوے کو کسا گیا ہے، اونٹوں کے کجاوے کو کسنے کے بعد مولا حسین گھر والوں سے کہتے ہیں کہ میں نانا کے روزے سے آخری سلام کہہ کے آتا ہوں، آخری سلام پیش کر کے آتا ہوں۔ مولا حسین نانا کے دربار پر آخری سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں دل کی کانوں سے سنیں، ہم اس ذات بالا کا ذکر کرنے آتے ہیں، مسلمانوں دل کے کانوں سے سننا، محبتوں کے ساتھ سننا۔ مولا حسین اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ میں نانا جان کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کر کے آتا ہوں، نانا سے اجازت لے کر کے آیا ہوں۔ وہ حسین مدینے سے جدا ہو رہا ہے، وہ حسین ابن علی مدینے سے الگ ہو رہا ہے، جن کا بچپنا مدینے میں گزرا تھا۔ آج اگر کوئی حاجی جا کر کے آتا ہے، ممکن ہے کہ وہ دوبارہ پیسہ ہو تو حج کرنے جائے گا، دوبارہ عمرہ کے لیے جا سکتا ہے، مگر مولا حسین ایسا سفر کرنے والے ہیں، اب قیامت تک واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب قیامت تک واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مولا حسین نانا کی بارگاہ میں آخری سلام کے لیے گئے ہیں، نانا کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے گئے ہیں۔ مولا حسین جب نانا کی بارگاہ میں گئے ہیں، جا کر کے ہاتھوں کو باندھ کر رو رو کر عرض کرتے ہیں، نانا جان، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم تو وہ ہے جسے آپ اپنے کاندھے پر بٹھاتے تھے، یا رسول اللہ، آج مدینے کی زمین حسین پر تنگ کر دی گئی ہے، آج مدینے میں رکنا دشوار ہو گیا ہے، یا رسول اللہ، تیرا مدینہ چھوٹ رہا ہے، ہم اسے کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ حسین آنسو بہا رہے ہیں، مولا حسین کی آنکھیں اشک بار ہے، رو رو کر نانا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ مولا حسین گویا مولا حسین جب آخری سلام کے لیے نانا کے روزے پر گئے تھے، نبی کے روزے سے بھی چیخ کی پکار آ گئی ہوگی، نبی کے روزے سے بھی آہو بکا کی آواز آئی ہوگی۔ میرے آقا کو یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا کہ میرا حسین ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، جسے نبی اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے آغوش میں چمٹا کر کے رکھتے تھے، کبھی اپنے کاشا اپنے دوست پہ سوار کرتے تھے، اپنے کاندھے پہ کھلاتے تھے۔ میرے آقا سجدے میں ہوتے تھے، حسین پیٹھ پہ آ جاتے تھے، میرے آقا سجدہ کو لمبا کرتا تھا کہ میں سجدہ سے سر کو اٹھاؤں، میرے حسین نہ گر جائے، حسین کو تکلیف نہ ہو جائے۔ وہ حسین آج مدینے سے الگ ہو رہا ہے، وہ حسین آج مدینے سے جدا ہو رہا ہے، نانا کی بارگاہ میں آخری سلام کے لیے آیا ہے، آخری سلام پیش کرتے ہیں۔ المختصر میں اپنے جملے کو سمیٹتا ہوں، مولا حسین آخری سلام پیش کرتے ہیں، نانا ہمارا سلام قبول کیجئے، نانا ہمارا سلام قبول کیجئے۔
لیے اور ہمارے لیے دعا کیجئے گا، ہمارے صبر کے لیے دعا کیجئے گا۔ تو گویا کہ حضرت حسین مولا حسین نبی کی بارگاہ میں، میرے نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ دو روایتوں کے مطابق آیا ہے، اس میں دو روایت ملتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مولا حسین نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے کرتے زارو بقا رونے لگے، آہو بقا کرنے لگے، زارو قطار رونے لگے، روتے روتے بارگاہ رسول اللہ میں بے ہوش ہو گئے اور نبی کے روزے میں گر گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ مولا حسین روتے روتے آنکھ لگ گئی، خواب میں میرے سرکار آتے ہیں، میرے آقا حسین کے چہرے کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، اپنے ہاتھ کو سہلاتے ہیں۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ حسین کو تسلی دیتے ہیں، حسین کو تسلی دے کر کے حسین کے سینے میں ہاتھ رکھا ہے۔ ہاتھ رکھنے کے بعد گویا میرے نبی نے دعا فرمائی، بیٹا حسین صبر کرنا، اللہ بہترین تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ میرے آقا حسین کے ہاتھ میں نبی حسین کے سینے میں میرے نبی نے ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھنے کے بعد میرے نبی نے دعا فرمائی، اللہم اعطِ الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما اور اسے بہتر اجر عطا فرما۔ گویا میرے نبی نے حسین کو دعا دی، میرے آقا نے حسین کو دعا دی، حسین کو صبر کی تلقین کی۔ حسین نبی کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرتے ہیں۔ آخری سلام پیش کرنے کے بعد اب رخ کرتے ہیں اپنے امی جان کی قبر کی طرف۔ مسلمانوں، آج بھی اگر تمہارے ماں باپ حیات نہیں ہے، قبر کے منزل میں چلے گئے ہیں، خدا را اپنے ماں باپ کی قبروں میں جایا کرو۔ مسلمان اپنے ماں باپ کے پاس جایا کرو، ان کی قبر میں ان کا حال پوچھنے کے لیے جایا کرو۔ ہمارے ماں باپ جو انتقال کر جاتے ہیں وہ اپنی اپنی قبروں میں انتظار کرتے ہیں کہ میرا لال میری خیریت پوچھنے آئے گا، میرا لال مجھے میری خبر لینے آئے گا۔ گویا کہ مولا حسین نے جب نبی کی بارگاہ میں الوداعی سلام کہا، نبی کی بارگاہ کو الوداع کہا، نبی کا آخری سلام کہا، تو اپنی ماں فاطمہ بنت محمد کی تربت انور پر آتے ہیں۔ میرے آقا حسین ابن علی اپنی ماں فاطمہ کے روزے پہ جنت البقیع پہ آتے ہیں۔ جنت البقیع پہ آنے کے بعد ماں کی قبر سے چمٹ جاتے ہیں۔ آج بھی مسلمان ماں کی قبر پہ جانے کے لیے فقط مسلمانوں کو شب برات یا شب قدر کی رات یاد آتی ہے۔ شب برات کی رات 200 روپے کی پیٹرول اپنی بائک میں ڈلواتا ہے اور بائک کے ایکسیلیٹر لیتا ہے اور مسلمان شہر میں جتنی درگاہیں ہیں ہر درگاہ میں حاضری لگاتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، یہ عبادت نہیں بدماشی ہے۔ قبرستان میں تمہارے بوڑھے ماں باپ لیتے ہیں اور تم شہر میں ہر درگاہوں کی حاضری دیتے ہو، اپنے بوڑھے ماں باپ کے قبر میں نہیں جاتے ہو۔ یاد رکھو، اگر تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے کوئی بزرگ تمہیں فیض نہیں دے سکتا ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ راضی ہوں گے وہ اللہ کا ولی بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ کریم بھی راضی ہوں گے، خود خدا بھی راضی ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، جشن شہید اعظم زندہ باد۔ مولا حسین میرے آقا کے روزے سے اپنے امی جان فاطمہ بنت رسول اللہ کی تربت انور پر آتے ہیں۔ گویا کہ میرے آقا مولا حسین اپنی ماں فاطمہ کی قبر سے چمٹ جاتے ہیں۔ چمٹنے کے بعد رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، رو رو کر عرض کرتے ہیں، امی جان اے سجدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، میں آپ کا وہ حسین ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا۔ امی جان میں آپ کا وہ حسین ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہایا تھا، نہلایا تھا۔ امی جان میں آپ کا وہ حسین ہوں، آج آخری سلام کے لیے آیا ہوں۔ امی جان آج آخری سلام کے لیے آیا ہوں۔ گویا کہ مولا حسین بھی رو رہے ہیں، آنکھیں اشک بار ہے۔ آپ کی امی جان خاتون جنت فاطمہ زہرا کی قبر سے بھی آہو بکا کی آواز نکلتی ہوگی، آہو بکا کی چیخ نکلتی ہوگی۔ گویا کہ مولا حسین نے آخری سلام پیش کیا تھا اپنی ماں فاطمہ کی تربت پر، تو گویا کہ قبر انور سے یہ صدا آئی ہوگی، بیٹا حسین صبر کرنا، میدان کربلا میں گھوڑے سے زمین پر تو بعد میں آئے گا، تیری ماں فاطمہ تجھے اٹھانے کے لیے پہلے آ جائے گی۔ یہ سجدہ فاطمہ ہے، اپنے بیٹے حسین کو تسلی دیتے ہیں، اپنے بیٹے حسین کو صبر کی تلقین کرتی ہے، بیٹا حسین صبر کرنا، صبر کے دامن کو تھامے رکھنا، بیٹا حسین صبر کرنا، اللہ اس کا بہتر سے بہتر تمہیں اجر عطا کرے گا۔ بیٹا حسین کربلا کے میدان میں گھوڑے سے زمین پر تو بعد میں آئے
आए گا, तेरी माँ सज्जदा तुझे संभालने के लिए पहले आ जाएगी. मौला हुसैन अपनी माँ फातिमा की कब्र पर जाकर के हाजिरी देते हैं, आखिरी सलाम कहते हैं. आखिरी सलाम करने के बाद अपने घराने के कुल 82 अफराद को लेकर के मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो जाते हैं. जब मेरे आका मौला हुसैन मदीना से सफर बांधते हैं, उस वक्त 3 शाबान अल मुअज्जम होता है. 3 शाबान सन 60 हिजरी है. मौला हुसैन जब सफर बांधते हैं 3 शाबान को, मदीने से आप रुखसत होते हैं, मक्का की तरफ आप जाते हैं. मेरे आका मौला हुसैन मक्का की तरफ सफर कर रहे हैं. जब आप मक्का की सरहदों में जाकर के पहुंचे हैं, मदीने से जुदाई है, रास्ते में मौला हुसैन आहो बका कर रहे हैं. मौला हुसैन का कलीजा छल्ली छल्ली हो गया है. और क्यों ना हो, नाना का मदीना छोटा है, बाबा का मदीना छोटा है, जहां नाना के साथ खेलते थे, नाना के कांधे पे चढ़ते थे, जहां हुसैन कहते थे नाना हमें घोड़े पे सवार होना है, नबियों के नबी घोड़ा बन जाते थे, हुसैन आपके पुश्त पे आ जाता था. हुसैन कहते थे नाना आपके घोड़े का तो लगाम भी है, हमारा लगाम कहाँ है? नबी अपने जुल्फे अंबरी को दे देते हैं, बोलते हैं हुसैन ये लो, ये पकड़ ले, ये तुम्हारी लगाम है. गोया कि मदीना छोटा है. हुसैन का दिल छल्ली छल्ली हो गया है, हुसैन की आंखें अश्कबार है. गोया हुसैन जब मक्का मुकर्रमा